سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے تیونس، نیپال اور روانڈا کو امداد روانہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صاحبت السمو شیخہ موزہ بنت ناصر کو کورونا وائرس کی روک تھام کے عالمی انیشیٹو میں شریک ہو گئی ہیں، اور متعدد یورپی ملکوں اور امریکہ کی 10 ریاستوں نے تنہائی سے نکلنے کے بارے میں متضاد اور محتاط اقدامات کیے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملائیشیا کے وزیر اعظم جناب محی الدین یاسین کے ساتھ ٹیلی فون رابطے میں ماہ رمضان کی آمد کی مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ تیونس کے لیے فوری طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات دی ہیں تاکہ وہاں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے کام میں اپنے تیونسی بھائیوں کی مدد کی جا سکے۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ نیپال اور جمہوریہ روانڈا کے لیے بھی فوری طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات دی ہیں تاکہ وہاں کورونا وبا کے خلاف جنگ میں دوستوں کی مدد ہو سکے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی مقاصد کا دفاع کرنے والے گروپ کی رکن، تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن اور سلاتک فاؤنڈیشن کے بورڈ آف مینجمنٹ کی صدر صاحبت السمو شیخہ موزہ بنت ناصر اب رائز فار آل نامی عالمی انیشیٹو میں بھی شریک ہو گئی ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب اینتونیو گوٹریش نے کورونا وائرس کے سماجی اور اقتصادی اثرات کے مقابلے کے لیے سولیڈیرٹی یعنی یکجہتی اور اجتماعی عمل کی اپیل کی تھی، اور کہا تھا کہ اس بحران کے انسانی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی جائے۔ صاحبت السمو نے اپنی تقریر میں اس بحران کے اثرات پر قابو پانے کے لیے تمام تر کوششوں کو متحد کرنے پر زور دیا ہے تاکہ نوجوانوں کے تعلیمی اور اقتصادی سانحاتی نتائج سے بچا جا سکے۔ صاحبت السمو نے کہا ہے کہ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن اور سلاتک بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ رابطے کو جاری رکھے گی، جس کے لیے الیکٹرانک حل استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں تعلیم کے ذرائع اور جاب کے امکانات کے ساتھ ساتھ منسلک رکھا جا سکے۔ اس طرح ان کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ صاحبت السمو نے تمام قائدین سے اپیل کی ہے کہ وہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے لیے نئے حل تخلیق کرنے اور ڈیجیٹل گیپ کو کم سے کم کرنے کے لیے مواقع سے فائدہ اٹھانے اور دور رس پیش کی سوچ کو اپنائیں۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے سماج کے تمام افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور انتہائی شدید ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں تاکہ معاشرے میں کورونا وائرس سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگوں کو متاثر ہونے کے خطرے سے بچانے میں مدد مل سکے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ملکوں کی شہری ہوابازی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں خلیج کی کونسل کے ملکوں میں شہری ہوابازی کے اداروں اور اتھارٹیز کی جانب سے
کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی کوششوں اور اقدامات پر بحث کی گئی ہے۔ شہری ہوابازی کی جنرل اتھارٹی کے صدر جناب عبداللہ بن ناصر ترکی السویعی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ اجلاس میں اس وائرس کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیجی ملکوں کی کوششوں اور فضائی ٹرانسپورٹ اور نیشنل کیریئرز پر اس وائرس کے اثرات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 957 متاثرین کی رجسٹریشن کی گئی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ بیشتر نئے متاثرین میں ملک میں آنے والے ورکرز ہیں، البتہ کچھ ایسے شہری اور مقیم باشندے بھی اس وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں جو اس وائرس کے متاثرین کے ساتھ ملتے جلتے رہے ہیں۔ اب ان نئے متاثرین کو بھی ہیلتھ کوارنٹائن میں داخل کرا دیا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس اب اپنے انتہائی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ پھر اس وائرس کی ایک سے دوسرے شخص کی طرف منتقلی کے سلسلوں کا بھی پیچھا کیا جا رہا ہے اور ملک میں معائنوں اور چیک اپ کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت اور ملک کے دوسرے متعلقہ اداروں کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ بہت سے لوگ اب صحت یاب ہو رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ مزید 54 مریض اب شفا یاب ہو گئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 1066 ہو گئی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں وبائی بیماریوں کے سینٹر کی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر منى المسلمانی نے اس وبا کی روک تھام کے لیے سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی فاصلے کی پابندی کرنے پر زور دیا ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے گھروں میں رہنا اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اویئرنیس اور شعور و آگہی کی مہم جو گزشتہ کئی روز تک چلائی گئی ہے، اس مہم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک میں لیبر کی سلامتی کی ضمانت مل جائے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے لازمی اور ضروری سرپرستی فراہم کی جائے۔ پھر یہ مہم ملک کی اس جامع حکمت عملی کی تاکید بھی ہے کہ اس وبا کا مکمل طور پر مقابلہ کرنا ہے کہ یہ وبا کسی کو استثناء نہیں دیتی اور ہر ایک کو متاثر کر سکتی ہے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کے فعال کردار میں قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی نے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزینہ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے مطابق لبنان کے تمام علاقوں میں موجود شامی پناہ گزینوں کو نقد امداد دی جائے گی۔ اس سمجھوتے کی مالیت 1.5 یعنی 1.5 ملین امریکی ڈالر ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ان پناہ گزینوں کی انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے یہ امداد بہت ضروری ہو گئی تھی۔ ادھر قطر کی ہلال احمر سوسائٹی یعنی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے ترکی میں موجود اپنے مشن کے ذریعے شامی اضلاع حلب اور ادلب میں نقل مکانی کر کے آنے والوں کے کیمپوں میں غذائی امداد تقسیم کی ہے اور وہاں 110,000 یعنی 110,000 سے زیادہ فیملیز میں غذائی اشیاء تقسیم کی گئی ہیں۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی سرکاری کوششوں کے متوازی رضاکارانہ اور والنٹیئرز کا کام بھی جاری ہے اور یہ شعبہ بھی اس کام میں بھرپور اور فعال انداز میں حصہ لے رہا ہے۔ اس کے لیے رضاکاروں کے منصوبے اور انیشیٹو لبیح نے عملی شکل اختیار کر لی ہے۔
عالمی سطح پر کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد اب 200,000 یعنی 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس وائرس سے متاثرین کی تعداد 3 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ عربی سطح پر سعودی عرب، امارات، تیونس، مصر اور الجزائر سمیت متعدد عربی ملکوں میں اموات اور متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپ میں اس بر اعظم کے کچھ ممالک جن میں اٹلی، فرانس اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں، تنہائی کے اقدامات کی شدت میں کمی کی طرف جا رہے ہیں، اور یورپی سطح پر برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن پر اس وقت روشنیاں فوکس ہیں کہ وہ کورونا وائرس سے شفا پا چکے ہیں اور منظر عام پر آئے ہیں۔ ادھر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ریاست نیو یارک کے گورنر نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ریاست میں اموات کی تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے، اور کہا ہے کہ اگلے مہینے کے وسط سے کچھ پابندیاں نرم کر دی جائیں گی۔ اور اگر چین کے شہر ووہان کی طرف دیکھیں، جہاں سے یہ وبا شروع ہوئی تھی، تو اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ مسلسل تیسرے روز بھی وہاں اس وبا کا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا ہے، بلکہ چین میں گزشتہ 10 روز سے اس وائرس کی وجہ سے کوئی شخص فوت بھی نہیں ہوا ہے۔ سب کی سلامتی کی دعا اور تمنا کے ساتھ نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ سمو امیر نے کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے تیونس، نیپال اور روانڈا کو